اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے۔ تو اس بات کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو والدین کو یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لایا کریں، نماز پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر زبردستی نماز پڑھائیں اس کو۔ تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں کافی دیر سے یہ اشکالات چل رہے ہیں، اور بہت زیادہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں، اور بالکل چھوٹے بھی نہیں، 10 سال کے، 12 سال کے اگر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پہلی صف میں بڑے موجود نہیں ہوتے اور بچے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ادھر نہیں کھڑے ہونا دینا، ان کو دھکا مار کے یا ڈانٹ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو بچے پھر اس بات کو برا محسوس کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی صف پیچھے ہوتی ہے، پیچھے ہونی چاہیے۔ اگر پیچھے صف بنائیں گے تو پہلی صف کون پور کرے گا، خالی رہے گی، اور اگر بچوں کو آگے کر دیں تو دھکا مار کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے کچھ مسائل چل رہے ہیں، اور رات کو بھی ایسے ہی ہوا ہے، ایک بچہ کھڑا ہوا تھا آگے، تو کسی بزرگ نے اس کو دھکے سے پیچھے کر دیا، وہ بچہ رونے لگ گیا، بھاگ گیا، اپنے گھر چلا گیا، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے۔ تو بعد میں آ کے مجھے کہنے لگا کہ میں جب بھی آگے کھڑا ہوتا ہوں مجھے دھکا مار کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو میں پروفیسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری وضاحت فرما دیں کہ کتنی ایج کا بچہ مسجد میں آئے، اس کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، اور بڑوں کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں بچوں کے کپڑوں پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہے، جبکہ بڑے بھی پہنتے ہیں۔ لباس کے متعلق بھی وضاحت فرما دیں، لباس کیسا ہونا چاہیے نماز کے لیے، اور صف بندی کے لحاظ سے کہ بڑوں کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے، بچوں کو اگر بڑے موجود نہ ہو تو پھر بچے کہاں کھڑے ہوں۔ جی یہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیشہ بچے، خواتین جماعت کے ساتھ، مردوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اس دور میں کیونکہ سب نمازی تھے، کثرت سے لوگ آتے تھے، تو طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ اور وہ جماعت کے وقت سارے موجود ہوتے تھے، تو پہلے مردوں کی صف بنتی، پھر اس کے پیچھے بچوں کی، اور پھر خواتین۔ یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن احادیث میں یہ ثابت ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، میں اور ایک یتیم بچہ میرے ساتھ پیچھے تھے، اور حضرت ام سلیم ہمارے پیچھے اکیلی تھی۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ بچہ بڑے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ بخاری کی روایت۔ اور دوسری یہ کہ عورت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے اور وہ اکیلی ہو تو پیچھے وہ اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو بچے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہے 5 سال 6 سال، یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں تو پیچھے ہی کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ اپنے والد کے ساتھ کونے پر آخر میں ایک طرف وہ کھڑے ہوں، اور اس کو بند کر، یعنی صف کے آخر میں، کیونکہ بڑوں کی صف جو ہے اب درمیان میں چھوٹے آ جاتے ہیں، تو اس طرح وہ بالغ نہیں ہوتے، تو وہ مناسب یہی ہے
کہ وہ ایک طرف کھڑے ہوں اور والد ان کے ساتھ کھڑا ہو، تاکہ چھوٹے بچوں کے شرارت کرنے کے امکانات ہوتے ہیں، تو وہ ذرا بڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر صحیح سکون سے نماز پڑھ سکتے، یہ بہتر ہے۔ لیکن جو 12 سال کے، 13 سال کے، 14 سال کے بچے ہیں، یہ یقینی طور پر اگلی صف میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میرے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے، آپ نے تو اس وقت فرمایا میرے پیچھے سے مراد امام کے پیچھے اولو النہا، عقل مند سمجھدار لوگ کھڑے ہوا کریں۔ اب یہ امام کے بالکل پیچھے نہ کھڑے ہوں، لیکن ایک طرف دائیں طرف یا بائیں طرف یہ بچے جو 12 13 14 بلوغت کے قریب پہنچے ہوئے جو بچے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں کافی حد تک، تو یہ شوق بھی رکھتے ہیں جلدی آنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو شوق دلانا چاہیے، انہیں متنفر نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی نامناسب بات۔ ہاں، اگر کوئی بچہ امام کے پیچھے اگر کھڑا ہو جائے تو اسے پیار سے کہیں کہ بیٹے آپ ادھر چلے جائیں، دوسری طرف تھوڑا سا ادھر، یعنی اگلی صف میں اسے نماز پڑھنے دیں۔ دیکھیں وہ آپ سے پہلے آیا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ ادھر اگلی صف میں کھڑے ہو جائے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ بہت اہتمام کرتے تھے، بلکہ مجھے یاد آیا، مجھے اب صحابی کا نام یاد نہیں، غالباً حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آ کر مسجد میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ، یعنی بزرگ قسم کے لوگ مجلس لگا کر بیٹھے ہیں اور علمی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، یعنی سمجھایا سکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت غالباً حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، اپنی مجلسوں میں بچوں کو شامل کیا کرو، اپنے بچوں کو بھی حدیث کا علم دو۔ یعنی یہ ترغیب دی، اور وہ دیتے رہتے تھے اپنے بچوں کو، یعنی علم سکھانے کے لیے قرآن کا، حدیث کا، وہ مسجد میں ہی سیکھیں گے۔ تو یہی ہمارے کل کے والدین بننے والے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلطی ہے کہ بچے کو، ہاں امام کے پیچھے نہ کھڑا ہو، لیکن دائیں یا بائیں جانب ذرا ہٹ کر اگلی صف میں وہ کھڑا ہو تو اس کو قطعاً نہ روک، اس کو کھڑا ہونے دیں۔ چھوٹے بچوں کی بات الگ ہے، وہ ان کو پیچھے ہی کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگلی صف کی جو اہمیت ہے ان بچوں کے لیے، اس اہمیت کا وہ صرف ٹھیک ہے کہ تربیت کے لحاظ سے بھی وہ اگلی صف میں ہوں اور تربیت ان کی ہو رہی ہے اس لحاظ سے، لیکن جو اگلی صف کی فضیلت بڑوں کو حاصل ہو سکتی ہے وہ چھوٹے بچوں کو اس طرح نہیں مل سکتی۔ چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں جو 6-7 سال، وہ پیچھے ہی کھڑے ہو، وہ آگے نہ کھڑے۔ البتہ جو بلوغت کے قریب پہنچے ہوئے یا بالغ بچے ہیں، 13 سال 14 سال کے، 12 سال کے بھی، وہ اگر اگلی صف میں کھڑا ہونا چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ابھی بچے تھے، صف میں جگہ نہیں تھی تو وہ آپ کے ساتھ آگے آ کر کھڑے ہو گئے، یعنی آپ کے ساتھ ایک طرف دائیں طرف وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح دائیں طرف یا بائیں طرف، دائیں طرف وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ بچے بھی بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ افراط اور نہ تفریط، دونوں معاملات، کھینچا تانی نہیں ہونی چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ بزرگ کو دیکھ کر پیچھے ہو جائے تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی سمجھداری ہے، یہ اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی بزرگ کو کہے جی آپ آگے آ جائیں میں پیچھے۔ اب دیکھیں یہ بزرگ ہیں، یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں،
کئی دفعہ میں آ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہوں تو یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ آگے آ جائیں، کیونکہ ان کے دل میں میرا احترام ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیچھے نہیں ٹھیک آگے ٹھیک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ بھی یہ قربانی دیں، وہ آئے پہلے ہیں، حق بھی ان کا ہے کہ وہ اگلی صف میں بیٹھیں، لیکن اگر وہ بڑے بزرگ کو جو بعد میں آئے ہیں ان کو اگر آگے کر کے وہ خود پیچھے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی عظمت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن دھکا دے کر یا جو بھی ہے اخلاق کے ساتھ بچوں کو سمجھایا جائے، یا اس انداز میں بالکل معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بچوں کے صف میں کھڑے ہونے یا نہ ہونے، یہ بات کلیئر ہے کہ امام کے پیچھے نہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف، وہ کسی طرف اگلی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات قاری صاحب نے جو فرمائی ہے وہ ہے لباس کے بارے میں۔ دیکھیں، نماز اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ جیسے آپ اپنے افسر کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے بٹن ٹھیک کرتے ہیں، کف اگر کھلا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ایسے جب اللہ کے سامنے، اللہ کا تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی لوگوں کے ساتھ، اللہ تو اتنا عظیم ہے، تو اللہ کے سامنے بھی یہی حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ مزین ہو کر آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے اور آ گئے ہیں جیسے گھر میں تھے نماز کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح مکمل لباس ساتر ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ آفس سے آئے ہیں شرٹ پہنی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے لیے کندھے کا ڈھکا ہونا لازم ہے۔ اگر شرٹ ہے اور وہ کونی تک نہیں آ رہی تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ کندھے کا ڈھکنا لازمی ہوتا ہے، کندھے کا ڈھکنا، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ شرٹ پہنی جاتی ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ شرٹ کے آگے یا پیچھے تصاویر ہوتی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی شرٹ ویسے ہی نہیں پہننی چاہیے، اور خاص طور پر جب نماز کے لیے آئیں، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ اپنی شرٹ ایسی جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ اتار کر تبدیل کر کے آئیں، اور وہ مسجد میں بالکل منع ہے، نہیں آنا چاہیے، ایسی تصویر کو پہن کر یا لے کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پینٹ پہننے والے حضرات خاص طور پر یہ خیال رکھیں کہ ان کی جو اوپر والی شرٹ ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ وہ اگر سجدے میں جائیں تو پیچھے سے ننگے نہیں ہوں گے۔ میں مطلب بالکل واضح بات کر رہا ہوں، یعنی ستر رہے گا، اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً سجدے میں جاتے ہیں جب، تو پینٹ پہننے والوں کی جو شرٹ بعض اوقات تو وہ بندہ شرٹ اوپر چلی جاتی ہے اور ننگا ہو رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جی یہ نماز ہو جاتی ہے، اور اس کی تو پتہ نہیں ہوگی نہ ہوگی، پچھلے والے کی پتہ نہیں، وہ خراب ہو جائے گی، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی شرٹ پہنے جو لمبی ہو، آپ کا سطر مکمل نماز میں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر پینٹ جب پہنتے ہیں تو عموماً رواج ہے ہمارے ہاں کہ لمبی پہنی جاتی ہے، یعنی یہ رواج بنا ہوا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا رواج ہے، کیونکہ لباس بھی ادھر سے آیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہونی بھی لمبی چاہیے، جبکہ حدیث میں ٹخنے ڈھکنے والا جو لباس ہے، یعنی جرابیں نہیں، جو پینٹ شرٹ پینٹ چادر شلوار جس سے ٹخنا ڈھک جائے تو یہ منع ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ ٹخنے جو تکبر کی وجہ سے، اور عموماً لوگ تکبر کی وجہ سے ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ اگر تکبر نہ بھی ہو تو نماز میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر اہتمام کیا جائے
کہ ایسی پینٹ جو لمبی ہو اس کو یا تو فولڈ کر لیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فولڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر یہ معاملہ ہے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کو فولڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہر وقت ہی فولڈ کر کے رکھنا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اور آپ فولڈ کر کے ذرا اس کو نماز پڑھتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے ٹخنے ڈھک رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور اکٹھا کر کے فولڈ کر کے آپ اس کو ٹخنے ننگے کر کے نماز پڑھیں, کیونکہ نماز نہیں ہوتی اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو اس سے نماز نہیں ہوتی. یہ ٹخنے ڈھکنے کی بات جرابوں سے نہیں, یہ جو اوپر شلوار یا پینٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑا نہیں سمجھنا کرنا چاہیے, کھینچا تانی نہیں کرنی چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے قاری صاحب نے بہت اچھی بات, یہ بھی ایک مسئلہ ہے بیان فرمائی ہے کہ حکم ہے کہ نماز کو لمبا نہ کرو, کیونکہ پیچھے ضرورت مند بھی ہے, کمزور بھی ہے, لہذا نماز کو امام کو کہا گیا کہ زیادہ لمبا نہ کرو. اب لمبا نہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی مختصر کر دیں کہ لوگ فاتحہ نہ پڑھ سکیں. آپ نے جب خود فاتحہ پڑھنی ہے تو آرام آرام سے پڑھیں, بالکل. ہاں, اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ قاری صاحب فاتحہ آرام آرام سے پڑھتے ہیں, اور وہ پیچھے پڑھنے والا یقینی طور پر صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے. ہم جیسے بزرگ قسم کے جو لوگ ہیں نا, بعض اوقات ان کے سپیڈ بہت کم ہوتی ہے, نرم ہوتی ہے. اچھا, کئی دفعہ بھول جاتے ہیں, پھر دوبارہ پیچھے سے شروع کرتے ہیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ آخر میں قاری صاحب اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور ہماری پوری نہیں ہوتی. میرے ساتھ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ ہماری غلطی ہوتی ہے, وہ قاری صاحب کی غلطی نہیں ہوتی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں, اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن قاری صاحب کو یہ چاہیے کہ قاری صاحب آرام آرام سے, جیسے مختصر وقفہ کر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یعنی یوں کر کے پڑھیں, یعنی یوں نہ پڑھیں. ویسے ہمارے ہاں وہ پڑھی بھی نہیں جاتی کہ ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ جائے. یہ دوسری مسجدوں میں بعض اوقات ہوتا ہے, ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے, کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پوری نہیں پڑھ سکتے, لیکن اپنی مسجد میں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح قاری صاحب کم از کم 5 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں, کہ جو اگر 3 دفعہ آرام سے پڑھنے والا ہو وہ بھی تسبیحات پوری کر سکے, یعنی اس کی 3 تسبیحات تو پوری ہو جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں میں جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان میں یہ بات ہے کہ وہ ذرا سپیڈ تیز نہیں ہوتی, یا تھوڑا سا بے توجہی ہو جاتی ہے, اپنی کمزوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو جائے تو آپ سورہ فاتحہ کو مکمل جلدی جلدی کر سکتے ہیں, اور رکوع میں چلے جائیں, جلدی جلدی کر لیں, یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, یعنی اس انداز میں کر کے آپ جب وہ رکوع میں چلے گئے ہیں تو آپ یہ کر کے جا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ قاری صاحب نے جلدی رکوع کر دیا یا جلدی سجدہ کر لیا, جلدی
تو कारी जो भी इमाम है उन्हें भी चाहिए कि वो थोड़ा सा 5 तस्बीहात ज़रूर पढ़ा कर। यानी जो कमज़ोर आदमी 3 पढ़ने वाला है, तो जब आप 5 पढ़ेंगे तो वो 3 कम अज़ कम ज़रूर पढ़ लेगा। तो जब 3 हो जाएं तो नमाज मुकम्मल हो जाती है, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं रहती। अल्लाह ताला अमल की तो बच्चियों को तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वालदाएं जब आएँ तो वो लेकर आएँ। बच्चियों को मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब है मस्जिद में इधर लाना। अगर लाएं भी तो बिल्कुल किनारे पे आप खुद खड़े हों और बच्ची, लेकिन ये है कि ये मुनासिब नहीं है कि छोटी बच्चियों को साथ लाएं, ये नहीं मुनासिब। अलबत्ता बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए, आदी बनाना चाहिए। यानी ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सजदे में जाते थे, हज़रत हसन हुसैन ऊपर चढ़ जाते थे तो वो छोटे ही होते थे, तो इसका मतलब आते थे बच्चे। आ जाएं, कोई हर्ज नहीं है, आदी बनाएं बच्चों को, लेकिन अपने एक तरफ रखें और बच्चियों से अवॉइड करें। बच्चियों को तो पीछे, हाँ जी, पीछे खड़े हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कितना एक पीछे खड़े होंगे, बिल्कुल आखिर में खड़े हों और पीछे खड़े हों। अगर आप बच्ची को लाते हैं कोशिश करें। जी 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 देखें, बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे वाजे करना चाहिए था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात नफल नमाज की भी इमामत करवा लेते थे। नफल नमाज भी बाज़ औक़ात घर में इमामत करवा लेते थे। तो ये फ़र्ज़ नमाज तो मस्जिद ही में होती है। ये जो हदीस बुखारी की है उसमें बिल्कुल वाज़े है कि नफल नमाज थी जो घर में पढ़ी जा रही थी, और उसमें और कोई नहीं था। मैं था और मेरे साथ एक यतीम बच्चा था और पीछे हजरत सुलैम, उम्मे सुलैम थी। तो इससे मालूम होता है कि घर में पढ़ी जा रही थी, तो वो नफल नमाज थी। फर्ज अगर होती तो सारे सहाबा होते और सारे मौजूद होते, और अल्लाह के नबी कभी कभी नफल नमाज घर में जमात भी करवा लेते थे। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, एक साहबी आकर शामिल हो गए आपके साथ, तो आपने सूरह बकरा शुरू कर ली, फिर आपने अगली सूरत, तो वो कहते हैं कि मेरा जी चाहा कि इतना लंबा आपने क़याम किया, मेरा जी चाहा कि मैं भाग जाऊं। यानी ये साहबी कहते हैं। तो मालूम हुआ कि ये नफल नमाज भी जमात के साथ हो जाती थी, होती थी, और ये नफल नमाज थी जो आपने जिसके बारे में पूछा। जी जी देखें, मेरा ख्याल है कि अगर छोटा, बहुत छोटा बच्चा है तो वो तो हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा बच्चा है, नहीं, बड़ा बच्चा नहीं। जब ये साबित हो गया कि औरत अकेली, उसकी सफ कायम है, यानी वो सफ पूरी है, तो वो अकेली खड़ी हो, और जो बच्चा है वो इमाम के साथ खड़ा होकर वो सफ, पहली सफ हो जाए और वो पिछली सफ हो जाए, वो माँ के साथ। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 2 सफ़े हैं और वो छोटा बच्चा खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वालिद या वालदा, नहीं नहीं, बालिग बच्चा नहीं खड़ा होता, नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर जगह खाली है, वैसे मुनासिब यही है कि एक तरफ होनी चाहिए, सब टूटती है। कुर्सी एक तरफ होनी चाहिए, सब टूटती है। अगर कोई मजबूरी है, पीछे देर से आया है, अब जगह नहीं है, 2 सफ़े आगे,
تو وہ درمیان میں لگا لے تو کوئی بات نہیں پیچھے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو پیچھے کر کے کرسی رکھنا نہیں، کرسی جب نماز شروع ہو جائے تو کوئی کرسی والا بیٹھا نہیں رہ سکتا، وہ نماز میں شریک ہو اپنی کرسی لے کر وہ صف کے ساتھ. دیکھیں وہ پھر اپنی کرسی لے کر ادھر ہو کر صف میں آ کر پھر شامل ہو. ہاں. نہیں کونے پر تو وہ دیکھیں، کونے پر وہ صف کے اندر نہیں کھڑے ہوں گے. اب کونے پر تو اس وقت کھڑے ہوں گے جب صف پوری ہے، اگر پوری نہیں ہے تو پھر وہ ادھر آئیں گے. میرا خیال ہے کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بس یہ بات بالکل آپ نے صحیح فرمائی. ہاں جی. اور وہ بھی جب امام صاحب کہیں گے تو الحمدللہ محبت سے ہی کہیں گے. ہاں جی. ہاں. ہاں. اچھا ویسے بھی دل بڑا کرنا چاہیے. ہاں جی جی کوئی نہیں ایسی بات. یہ بالکل صحیح، اور یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، امام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں امام صاحب کی لوگ مانتے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری بھی ہے، مائنڈ بھی نہیں کریں گے.